فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ۔ سامعین گرامی، جنگ تبوک کے لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ دو طرح کے لوگ تھے۔ نمبر ایک، ایسے لوگ تھے جو منافق تھے اور واقعتاً ان کے دلوں میں نفاق تھا اور وہ ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ مسلمان ایک سپر پاور کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اب مسلمان زندہ واپس نہیں آئیں گے کیونکہ وہ سپر پاور ہے اور ان کے سامنے یہ ٹک بھی نہیں سکیں گے۔ اور انہوں نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا رکھی تھی کہ مسلمان چونکہ زندہ واپس نہیں آئیں گے تو ہم مدینہ میں رہتے ہیں، ساتھ گئے تو مارے جائیں گے، اور یہ پکے منافق تھے۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں نفاق نہیں تھا، نفاق سے ان کے دل پاک تھے، لیکن وہ اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ اور وہ صحابی تھے، ایماندار تھے، مومن تھے۔ وہ 9 لوگ تھے، 9 صحابہ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت نے یہ بات آپ پر وحی کے ذریعے سے نازل کر دی کہ اب آپ تبوک سے واپس جا رہے ہیں، اب آپ قوت بن گئے ہیں۔ اب منافقین حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسے زندہ واپس آ گئے، اور روم جیسی سپر پاور ان کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئی، اس قدر ڈر گئی۔ جب آپ واپس جائیں گے تو یہ منافقین آپ سے آ کے عذر اور بہانے بنائیں گے کہ مجھے فلاں عذر تھا، میرا فلاں عذر تھا۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں، آپ نے ان سے کہنا ہے کہ تمہارا کوئی عذر قبول نہیں، تمہاری حقیقت اللہ رب العزت نے بتا دی ہے۔ اب مستقبل میں ہم تمہارے عمل دے کے فیصلہ کریں گے کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ واقعتاً تمہارے دل میں کوئی اسلام کی محبت ہے کہ تمہارے دلوں میں ابھی تک نفاق ہی باقی ہے؟ اور ان کا تو عذر قبول نہیں ہوا، اور ان کے لیے دردناک عذاب اور جہنم کے ٹھکانے کی وعید آ گئی اللہ کی طرف سے۔ دوسرے وہ لوگ جو 9 صحابہ تھے، 9 صحابہ میں سے 6 صحابہ نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ لیا اور یہ بات کر دی کہ ہم تب تک اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے جب تک اللہ کی طرف سے ہماری معافی نہ نازل ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جلد بازی کی ہے، یہ میرے پاس آتے، مجھے کہتے، میں اللہ سے دعا مانگتا، ان کی بخشش نازل ہو جاتی۔ لیکن کیا ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا، باندھے رکھا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ان 6 آدمیوں کے بارے میں توبہ کو نازل کر دیا اور انہوں نے اپنے آپ کو کھول لیا، کیونکہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے تھے، جھوٹ نہیں بول رہے تھے، منافقین کی طرح عذر اور بہانے نہیں بنا رہے تھے۔ اور پیچھے رہ گئے 3 صحابہ، ایک کا نام تھا کعب، دوسرے صحابی کا نام تھا مرارہ بن ربیع، اور تیسرے صحابی کا نام تھا ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 3 صحابی پیچھے رہ گئے۔ اب ان کے بارے میں توبہ کیسے نازل ہوئی؟ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب لوگ تبوک کی تیاری کر رہے تھے تو میں نے سوچا میں بھی جاؤں گا، لیکن اس موقع پر اللہ رب العزت نے مجھے اتنا مال دیا تھا کہ پہلے اتنا مال میرے پاس نہیں تھا، میں خوش تھا، خوشحال تھا۔ میں نے کہا تیاری کرنے میں دیر نہیں لگے گی، میں تو تیاری جلدی جلدی کر کے مسلمانوں کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، صبح نکلتا کہ جنگ کی تیاری کرتا ہوں، سامان اکٹھا کرتا ہوں، شام کو ویسے ہی گھر آ جاتا، تیاری نہ کرتا، حتیٰ کہ مسلمانوں کا لشکر مدینہ سے روانہ ہو گیا۔ کہنے لگے میں نے سوچا کہ میں جلدی جلدی تیاری کر کے 1-2 دن بعد نکلوں گا اور مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ مل جاؤں گا، میں نے کون سا راستے میں پڑاؤ کرنا ہے۔ کہتے ہیں وہ 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، حتیٰ کہ سستی کرتے کرتے میں پیچھے ہی رہ گیا اور میں نہیں جا سکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جا کے تبوک میں جا کے میرا پوچھا کہ کعب کہاں ہے؟ بتایا گیا وہ تو مدینہ میں رہ گئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو سیدنا کعب کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے گیا، اگر میں جھوٹ بولنا چاہتا بول سکتا تھا، لیکن میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے کہا اے اللہ کے پیغمبر، مجھے بات کرنے کا بڑا طریقہ ہے، دلیل بازی کا بڑا طریقہ ہے، اگر میں جھوٹ بولوں تو میں اپنی بات منوا سکتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے
کہ آپ کو اللہ وحی کے ذریعے بتا دے گا، پھر مجھے ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے میں آپ کے سامنے سچ بات کرتا ہوں کہ میں اپنی خوشحالی کی وجہ سے سستی کا شکار ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں نہیں پہنچ سکا، میرا کوئی عذر نہیں تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے میرے لیے بخشش مانگے، دعا مانگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا کعب اور باقی 2 صحابہ کے لیے یہ پابندی لگا دی کہ اب ان سے کسی بھی مسلمان نے کوئی کسی طرح کی بات نہیں کرنی، ان سے کلام چھوڑ دو، ان سے قطع کلامی کر دو، اور یہ ان کی سزا تھی۔ سیدنا کعب کہتے ہیں 40 دن تک کوئی فرد بھی ہمیں بلاتا نہیں تھا، میں بازار کے اندر بھی جاتا تھا کوئی بلاتا نہیں تھا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا یہ سزا تھی اللہ کی طرف سے۔ 40 دن گزر گئے تھے، اور اس دوران شاہ غسان کا مجھے خط آیا، اور خط کیا آیا کہ تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں بڑی عزت اور احترام دوں گا۔ سیدنا کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ خط بھی میرے لیے آزمائش ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت پر مجھے ابھارا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے خط پکڑا، جا کے اس کو جلا دیا، اور پھر اللہ کی طرف سے توبہ کا انتظار کیا۔ 40ویں دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حکم آیا کہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اپنے میکے چلی جاؤ، مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر 10 دن مزید میں اکیلا تنہا بغیر اپنی بیوی کے، لوگوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، بڑا پریشان بیٹھا ہوں، اور فجر کی نماز میں نے اپنے گھر میں ادا کی، چھت پہ نماز پڑھ رہا تھا، اور دنیا مجھ پر تنگ ہو چکی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کی اس تکلیف کا تذکرہ کیا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ وہ 3 بندے جن کی اللہ رب العزت نے توبہ قبول کی تھی، ان تینوں پر دنیا وسیع ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے میں بیٹھا، اچانک ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اے کعب تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ دوڑا میرے گھر میں آیا، اس نے آ کے مجھے خبر دی، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں اپنا لباس میں نے اس کو تحفے میں دے دیا، اور پھر میں مسجد میں گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مبارکباد دی، صحابہ نے مبارکباد دی، مجھ سے گلے ملے، اور اس وقت جب میں گیا جو اٹھ کے مجھ سے ملے تھے سب سے پہلے وہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہتے ان کا اٹھ کے ملنا یہ میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا، جس طرح انہوں نے اٹھ کے میرا استقبال کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ کہتے ہیں یہ ہماری اللہ رب العزت نے توبہ قبول کی تھی۔ یعنی جب مسلمانوں کا امیر جہاد کا حکم دے دے اور ہر ایک کو دے دے، پھر ہر ایک پر فرض عین ہو جاتا ہے جہاد کے لیے نکلنا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر صحابہ کے درجات کا تذکرہ کیا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اللہ رب العزت نے وہ صحابہ جو سابقون اولون ہیں، جو سب سے پہلے ایمان لے کے آئے، اور وہ صحابہ جو بعد میں ایمان لے کے آئے، ان سب کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ صحابہ میں سے سب سے افضل صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اور ان کے بعد دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے دلوں میں جگہ دی، وہ تھے انصار۔ اور تیسرے وہ ہے جنہوں نے تب اسلام قبول کیا جب ہجرت کی ضرورت نہیں تھی، جب مدینہ ایک طاقت اور قوت بن چکا تھا، پھر ہجرت کا حکم ختم ہو گیا تھا، تو اس وقت یہ 3 گروہ بنتے ہیں۔ لیکن اگر انفرادی سطح پر دیکھا جائے تو سب سے افضل درجہ ان صحابہ کا ہے جو مکہ کے دور میں پہلے اسلام قبول کر کے آپ کے ساتھ شامل ہوئے، دوسرا درجہ ان کا ہے جو بدر میں شریک ہوئے، تیسرا درجہ ان صحابہ کا ہے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے ساتھ آپ کے ساتھ شرکت کی، 1400 صحابہ تھے۔ پھر اس کے بعد درجہ ان صحابہ کا ہے جو فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ تھے، پھر اس کے بعد ان صحابہ کا درجہ ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ آج کل بعض لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں جی فتح مکہ سے پہلے صحابہ تو بڑے افضل ہیں، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں، لیکن جو فتح مکہ کے بعد ہیں جی وہ تو اسلام غالب آ گیا تھا، وہ تو ڈرتے ڈرتے مسلمان ہوئے تھے، اور ان صحابہ کے بارے میں نعوذ باللہ گستاخیاں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا جواب اللہ رب العزت نے، اس اعتراض کا شبہ کا جواب اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی قرآن پاک میں دے دیا ہے۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا درجے میں برابر نہیں، وہ پہلے والے افضل ہیں، بعد والوں کا درجہ اس کے بعد ہے، لیکن ایک بات دونوں کے لیے مشترک ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا ہو چاہے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا ہو، ہر صحابی کے لیے اللہ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے، سچا وعدہ کر رکھا ہے، جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے معصوم انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء سے غلطی اللہ رب العزت ان کو غلطی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ صحابہ معصوم نہیں ہیں انفرادی طور پہ، لیکن صحابہ مغفور ہیں۔ مغفور کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ ان کو بخش دیتا ہے، اللہ رب العزت ان کو معافی اور توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اور ان کی زندگی میں کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ ان کو معافی کا موقع نصیب ہو جاتا ہے، ان سب کے لیے جنت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین جو شرک کی حالت میں مر جاتے ہیں، جو کافر اور کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، ان کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب جب فوت ہوئے، آخری وقت تھا، آخری سانسیں تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس پہنچے، جا کے کلمہ پڑھنے کا حکم دیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ ان کے پاس عبداللہ بن امیہ اور ابو جہل بن ہشام بھی موجود تھے۔ وہ کہنے لگے لا الہ الا اللہ کیوں پڑھنا ہے، ساری عمر تو پڑھا نہیں، اب مرتے وقت اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ انہوں نے اس بات کو دہرایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا سے کہا کلمہ پڑھ لو، لیکن بالآخر فابا ان یقول لا الہ الا اللہ، انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور اپنے باپ دادا کے دین پر فوت ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہوئے اور آپ نے یہ کہا اے میرے چچا، میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، حتیٰ کہ اگر اللہ نے مجھے منع کر دیا تو پھر رک جاؤں گا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ کسی نبی کے لیے، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ مشرک شرک کی حالت میں مر جائے اور اس کے مرنے کے بعد وہ اس کے لیے دعا کرے، اگرچہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ زندہ ہے تو اس کی ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، جب وہ مر گیا ہے تو دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی پریشانی ہوئی، اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما دیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی مرضی سے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اگر ملنی ہے تو وہ اللہ کی توفیق سے ملنی ہے، اللہ کی مدد سے ملنی ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کی اس مسجد کا بھی تذکرہ کیا جو انہوں نے اس لیے بنائی تھی کہ مسلمانوں کے درمیان فساد کھڑا کیا جائے۔ یہ منافقین کا ایک نیٹ ورک تھا مدینہ کے اندر، یہ سیدھے ان کے روابط تھے روم کے عیسائیوں کے ساتھ، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ فساد اور انتشار مسلمانوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے قباء کی بستی میں ایک مسجد بنائی، اس مسجد بنانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے جی ہماری مسجد کا افتتاح کر دیں، وہ قباء میں جو مسجد قباء ہے وہ ہمارے گھروں سے دور ہے، بارش ہو جائے تو ہمارے لیے وہاں جانا مشکل ہے، ہم نے اپنے لیے الگ سے مسجد بنائی ہے، اس کا افتتاح کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ ابھی تو جنگ تبوک کی تیاریوں میں مشغول ہیں، جب جنگ سے واپس آئیں گے تو میں آپ کی مسجد کا افتتاح کر دوں گا۔ جب آپ واپس آئے تو اللہ رب العزت نے وحی نازل کر دی، والذین اتخذوا مسجدا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد زرار بنائی ہے اس کا مقصد مسلمانوں کے اندر تفریق ہے، مسلمانوں کے اندر انتشار ہے، اس مسجد میں اللہ کے نبی آپ نے نہیں جانا، لا تقم فیہ ابدا، آپ نے اس مسجد میں نہیں کھڑے ہونا، قیام نہیں کرنا، آپ نے قیام کرنا ہے تو مسجد نبوی میں کرنا ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ مسجد زرار کی بنیاد فساد پر ہے، فساد کی جڑ ہے وہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے اپنے صحابہ کو بھیج کے اس مسجد کو مسمار کروا دیا، گرا دیا اور جلوا دیا، کیونکہ وہ مسجد نہیں تھی، وہ فساد اور فتنے کا گھر تھا۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے، سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے چونکہ مکی صورت ہے توحید کے دلائل کا تذکرہ کیا ہے، توحید کی باتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور شروع میں ہی اس بات کا اعلان کر دیا کہ
کہ ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کہ کیا مشرکین مکہ اس بات پر تعجب کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک نبی بھیجا ہے جو انہی میں سے ہے؟ یہ اس بات پر تعجب کر رہے ہیں؟ ان کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام فرشتے تھے؟ وہ بھی تو انسان تھے۔ آج سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سارے انسان ہی تھے، پھر تم کیوں تعجب کر رہے ہو اور تمہیں اس بات پر تعجب ہے؟ وہ کہتے تھے وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح بازار میں جاتا ہے، ہماری طرح اسے ضروریات پیش آتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا یہ رد کر دیا کہ یہ نبی تم میں سے ہے، اس بات پر تمہیں تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ آج سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سارے انسان ہی تھے، اور تم میں سے نبی بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نبی تمہارے جیسا ہوگا، تمہاری ضروریات کو سمجھے گا، تمہاری مصیبتوں کو سمجھے گا، تمہاری حاجتوں کو سمجھے گا، تمہاری خواہشات کو سمجھے گا، تمہاری تکلیفوں کو سمجھے گا۔ اگر فرشتہ نبی آ جاتا، اس کی ضروریات اور اس کی حاجات اور اس کی خواہشات اور اس کا رہن سہن تو وہ آپ کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ آپ میں سے نبی بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو عملی طور پہ سارے کام کر کے دکھائے اور عملی طور پہ اس کو بھی وہی ضروریات پیش آئیں جو تمہیں پیش آ گئی۔ تو یہ تعجب کس بات کا ہے؟ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر اولیاء اللہ کا معیار ذکر کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ولی شاید وہ ہے جو بہت بڑا صوفی ہے، جو پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، جو 2 سال نہاتا نہیں ہے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو خاص لڑی اور خاص خاندان جو ہے نا، بعض لوگوں نے خاص لڑیاں کی ہوئی ہیں کہ یہ لڑی سے جو بھی ہے نا وہ پیر فقیر ہے، یہ اس لڑی سے جو بھی آئے گا وہ صوفی اور وہ بہت بڑا پہنچی ہوئی سرکار ہوگی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ متقی اور ولی ہونے کا جو معیار ہے وہ معیار اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے جو ولی ہیں ان پر نہ خوف ہوگا، انہیں نہ کوئی غم ہوگا، کل قیامت کے دن وہ خوش ہوں گے۔ اور اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ معیار ذکر کر دیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اپنے آپ کو ولی کہتا ہے لیکن اس کے دل میں تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے نبی کا مطیع اور فرما بردار نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس معیار کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس میں جتنا زیادہ ایمان ہوگا، جس میں جتنا زیادہ تقوی ہوگا، وہ اتنا بڑا ولی ہوگا۔ ولی ہونے کے لیے کسی خاندان کا فرد ہونا ضروری نہیں، کسی بڑے وڈیرے سے تعلق ہونا ضروری نہیں۔ کوئی بھی شخص جتنا زیادہ ایماندار ہوگا، جتنا زیادہ تقوی ہوگا، اتنا بڑا ولی بن جائے گا۔ جتنا اللہ رب العزت کا اور اللہ کے پیغمبر کا مطیع اور فرما بردار ہوگا، اتنا بڑا ولی ہوگا، اور جتنا اطاعت اور فرما برداری سے دور ہوگا، اس کا ولایت سے، ولی ہونے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ معیار ہے۔ اور اللہ کا ولی جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، جس نے میرے ولی کو تکلیف دی، تو میں اس بندے سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کا جو ولی ہے، جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے، جب وہ اللہ کا دوست اور ولی بن جاتا ہے، پھر اس کو دنیا والے کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دنیا کے ظاہری اسباب، ظاہری اشیاء اس کا کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے، اور وہ رب اپنے اس بندے کی مدد اور نصرت کرتا ہے، اور وہ رب اس سے دشمنی کرنے والے کے لیے اعلان جنگ کرتا ہے، اور اس اپنے ولی کا دفاع بھی کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت سے بڑھ کے وفادار کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ سے وفا کرو گے تو وہ وفا کرے گا، جب تم وفا کرو گے تو وہ تمہارا دفاع بھی کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا